ہماری ہے۔ چلے تھے جب یہ مدینے سے تو بھرا گھر تھا، آواز آبلے بیمار ہماری ہے۔ جو کربلا میں لٹے ان کی یہ سواری ہے۔ رباب زینب و کلثوم کی ہماری ہے۔ جو کربلا میں لٹے ان کی یہ سواری ہے۔ رباب زینب و کلثوم کی ہماری ہے۔ جو کربلا میں لٹے ان کی یہ سواری ہے۔ رباب زینب و کلثوم کی ہماری ہے۔ چلے تھے جب یہ مدینے سے تو بھرا گھر تھا، آواز آبدے بیمار ہماری ہے۔ کلثوم کی ہماری ہے۔ جو کربلا میں لٹے ان کی یہ سواری ہے۔ رباب زینب و کلثوم کی ہماری ہے۔ Şunca çok güzel.
اور جس نے حسین کو چھوڑا اس نے دنیا اور آخرت اپنی دونوں برباد کر لی. کون حسین؟ وہ حسین کہ جب دنیا میں ولادت ہوئی تھی تو پروردگار عالم نے 1 ارب فرشتوں کو بھیجا تھا در زہرا پر کہ جاؤ اور آج زہرا کو مبارکبادی دو. وہ حسین جو پشت رسول پہ سوار ہوا کرتا تھا، وہ حسین جو رسول کی زبان چوسا کرتا تھا، وہ حسین جو رسول کی زلفیں پکڑ کر مسجد میں جایا کرتا تھا، وہ حسین کو مدینے میں چین سے رہنے نہ دیا. نانا کا مدینہ حسین چھوڑ رہے ہیں، مدینے میں کبرام مچا ہے، بنی ہاشم کے محلے میں سناٹا چھا رہا ہے. آج بنی ہاشم مدینہ چھوڑ رہے ہیں. ہاں وہ وقت بھی آیا کہ سن 61 ہجری روز عاشور حسین کربلا کے میدان میں ہیں. صبح سے لے کر عصر تک ایک ایک آ کر اجازت لے رہا ہے اور اپنے آپ کو حسین پر قربان کر رہا ہے. اب وہ وقت آیا کہ اب خیمے میں کوئی نہیں بچا. حسین نے آواز دی حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا. اور روایتیں بتاتی ہیں کہ حوارے سے علی اصغر نے اپنے کو گرا دیا. جناب زینب نے فضہ کا فضہ میرے ماں جائے کو بلا کر لاؤ. ہاں عزیزوں وہ وقت بھی آ گیا کہ اب حسین یک و تنہا ہے، اب کوئی نہیں بچا. آخری الوداع کے لیے کہ مرتبہ خیمے سید سجاد میں آئے کہ بیٹا اب میں جا رہا ہوں. امام سجاد نے پوچھا بابا میرا چچا عباس کہاں ہے؟ کہ قد قتل، عباس شہید ہو گئے. کہ بابا میرا بھیا علی اکبر کہاں ہے؟ کہ قد قتل، اکبر شہید ہو گئے. بابا میرا قاسم کہاں ہے؟ کہ قد قتل، شہید ہو گئے. قبل اس کے کہ سید سجاد کچھ اور سوال کرتے، امام نے کہا سجاد بس اتنا سمجھ لو مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ اب کوئی نہیں بچا ہے. حسین نے اس لیے پورا مختصر بتا دیا کہ کہیں سجاد یہ نہ پوچھ لے کہ میرا بھیا اصغر کہاں ہے. اللہ اکبر. اور جب اتنا سنا تو ایک بتاؤ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں میری تلوار لے کر آئیے، میرا عصا لے کر آئیے. حسین نے کہا سجاد یہ عصا اور تلوار کیا کرو گے؟ کہ بابا ایک ہاتھ سے تلوار پکڑوں گا، ایک ہاتھ سے عصا کا سہارا لوں گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر.
हुसैन रुखसत हुए तो जनाब फिजा ने कहा मेरे आका हम बीवियां चाहती हैं कि हम दो सफ तैयार कर लें, आप सफों के दरमियान से गुजर जाए। हुसैन आखिरी रुखसत ले रहे हैं, बीवियों के दरमियान से गुजरे और जब बीवियों के दरमियान से गुजर चुके एक मतलब नन्ही सकीना आई। सुन सकते हैं जी, तो बड़ा सख्त जुमला है। नन्ही सकीना है कि बाबा बाबा मेरी एक ख्वाहिश, एक सवाल है कि बेटी क्या बात है, क्या बात है बाबा जरा बैठ जाइए। हुसैन करबला की जमीन पर बैठ गए। नन्ही सकीना ने एक नन्हा सा सवाल किया, बाबा आपने सबको सबका हिस्सा दे दिया, मेरा हिस्सा कहाँ है? हुसैन ने अपने बेटी सकीना कौन सा हिस्सा किसको दिया? कि बाबा अकबर का हिस्सा दे दिया, अकबर सुवेदार में शहीद हो गए। बाबा चचा अब्बास का हिस्सा दे दिया, चचा अब्बास शहीद हो गए। बाबा कासिम का हिस्सा दे दिया, कासिम शहीद हो गए। बाबा मेरे हिस्से में क्या है, मेरे हिस्से में क्या है, मेरा हिस्सा कहाँ है? एक मरतबा इमाम हुसैन ने करबला की मट्टी उठाई और चेहरे सकीना पर मलिया बाल पर डाला, बेटी तेरे हिस्से में करबला की मट्टी है, तेरे हिस्से में करबला की खाक है। ए बेटी तेरे हिस्से में सिर के तमाचे होंगे, ए बेटी हम तेरे हिस्से में अरे सिर के ताजियाने होंगे, तेरे दामन में आग लगेगी। अल्लाह अकबर। एक पुत्र जब सकीना ने कहा बाबा बाबा एक आखिरी ख्वाहिश है। कहा बेटी क्या ख्वाहिश है बताओ? जब सकीना ने कहा बाबा एक बार अपने सीने पे मुझे सुलवा, एक बार मुझे अपने सीने पे सुला दी। अजीजों हमारी की इजाजत करने आए हैं ना, जनाब रबाब की हमारी नजर आ रही है, लेकिन जब रबाब की गोद खाली हो चुकी है, अब रबाब की गोद में अली असगर भी नहीं है, सकीना भी नहीं है। और एक मरतबा जैसे ही इमाम हुसैन से सवाल किया, बाबा एक बार सीने पे सुला लिए। तारीख बता दी, मैंने हुसैन करबला की जमीन पर लेट गए, का सकीना आओ मेरे सीने पे लेट जाओ। सकीना सीने पे लेट गई, एक मरतबा दस्ते शफकत फेरा, बाबा हुसैन ने सकीना ये आखिरी बार तू मेरे सीने पे सो रही है, अब इसके बाद अपनी माँ से जिद मत करना, तेरी माँ जहाँ कहे वही सो जाना। ए बेटी सकीना मेरे बाप अपने बाबा का सीना तलाश न करना, अब तुझे तेरे बाबा का सीना मैसर न होगा, तेरी माँ तुझे जहाँ कहे वहीं पर सो जाना। अरे हुसैन सकीना से रुखसत हुए। अल्लाह अकबर। अब तारीख बताती है कि हुसैन मक्तल में है। हाँ उस रवायत को भी सुन ले कि जब अली अकबर मैदान मक्तल में गए आवाज दिया अलई का मिन्नी अस्सलाम, बाबा मेरा सलाम कबूल हो। और हुसैन तारीख बताती 70 मरतबा जमीन पर गिरे हैं और जमीन से उठे। वो हुसैन जो सुबह आशूर एक जवान की तरह था, असरे आशूर घुटनियों चल रहा था करबला के मैदान में, आवाज दे रहा था आईना अकबर, आईना अकबर, मेरा अकबर तुम कहाँ हो, मेरा अकबर तुम कहाँ हो। और जब अली अकबर के जिस्म के करीब पहुंचे हैं उसी वक्त एक कासिद मदीने से आया और कासिद ने आकर मदीने से आकर ये पूछा कि हुसैन कहाँ है। जवाब दिया कि मक्तल में जाओ, लाशों के दरमियान जो शख्स नजर आ रहा है वही हुसैन। एक मतलब कासिद आया मक्तल में, लाशें चारों तरफ बिखरी हुई है, एक जवान के पास हुसैन बैठे हुए हैं। एक मतलब कासिद ने कहा क्या आप हुसैन हैं? कहा मैं हुसैन। कहा मुझे तो नहीं लगता आप हुसैन। का क्यों? का आपकी बेटी ज़ोहरा ने जो निशानियां बताई थी वो निशानियां नजर नहीं आ रही हैं। का बताओ मेरी बेटी ने क्या निशानी बताई थी? का आपकी बेटी ज़ोहरा ने यह कहा था कि मेरे बाबा को पहचानना हो तो ऐसे पहचान लेना कि मेरा बाबा मसनद पे बैठा हुआ होगा, दाहिनी तरफ मेरा चचा अब्बास होगा, बाई तरफ मेरा भैया अली अकबर होगा। अरे अब तो अब्बास भी नजर नहीं आ रहे हैं, अकबर भी नजर नहीं आ रहे हैं। हुसैन ने पूछा कासिद कासिद ये बताओ मेरी बेटी ज़ोहरा ने और क्या कहा है, और क्या निशानी बताई है? एक बार कासिद ने कहा आपकी बेटी ज़ोहरा ने कहा है मेरे बाबा को पहचानना हो तो ऐसे पहचान लेना। अरे जुल्फे सियाह है, रीस सियाह है, लेकिन आपकी जुल्फे सियाह नजर नहीं आ रही है, सफेद हो चुकी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हमें हुसैन ने का खत कहाँ है? कासिद ने खत आगे बढ़ाया, हुसैन ने खत को बोसा दिया, आंखों से लगाया, खोल कर पढ़ा, उसमें लिखा था भैया बाबा मेरा भैया अकबर कब आएगा मुझे लेने के लिए। अल्लाह अकबर। साहब औलाद का मजमा है, जवान बेटे की लाश रखी हुई है, हुसैन सामने बैठे हैं। एक मरतबा कासिद का खत पढ़कर इमाम हुसैन ने खत को अली अकबर के सीने पर रखा। तारीख बता दी जैसी खत
رکھا، لاش کربلا کی زمین پر تڑپنے لگی۔ حسین نے چند لمحے انتظار کیا اور اس کے بعد خط کو لفافے کو دوبارہ اٹھا کر قاسم کو دیا، قاسم لے جاؤ اسے جا کر سغرا کو دے دینا۔ ایک بار قاسم نے کہا آقا آپ نے تو خط کا جواب ہی نہیں دیا، کہ قاسم جا کر میری بیٹی سغرا کو دے دینا، سغرا سمجھ جائے گی کہ کیسے کرنے کی، کہ میں نے جو لفافہ دیا ہے ارے جوان اکبر کا خون اس میں لگا ہے، ارے سغرا دیکھ کر سمجھ جائے گی کہ میرا بھیا اکبر نہیں رہا۔ ہاں عزیزوں، یہ بیویاں مدینے سے آئی تھی بڑی شان و شوکت سے، اب جب کربلا سے نکل رہی ہے، نہ اکبر ہے، نہ قاسم ہے، نہ اولو محمد ہے، نہ عباس ہے، یہ قافلے کو لٹ لیا گیا، اسیر کر لیا گیا، تمام مال و اسباب لٹ لیے گئے۔ قافلہ کربلا سے نکلا، کوفہ اور شام کی منازل کو طے کرتے ہوئے زندان شام میں پہنچا۔ جو مصائب زندان شام میں اہل بیت نے برداشت کیے ہیں آپ سنتے ہوئے آ رہے ہیں، مگر اس لمحے کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ تاریخ بتاتی ہے جب رہائی کا اعلان ہوا کہ اہل حرم کو رہا کیا جا رہا ہے، بشیر کو ہمراہ کیا، بشیر قافلے کے ساتھ ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے سید سجاد سے کہا بیٹا سجاد میں اپنے بھائی کا چہلم منانا چاہتی ہوں، قافلے کو کربلا کی طرف سے لے کر چلو۔ قافلہ کربلا کی طرف پہنچا۔ ہاں تاریخ بتاتی ایک ایک بیوی محمل سے اتری ہے اور اپنے اپنے وارث کی قبر پر گئی، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ جناب زینب اپنے کو محمل سے اتار نہ پائی بلکہ اپنے کو محمل سے گرا دیا اور لوٹتے ہوئے اپنے ماجائے کی قبر پہنچی۔ اے میرے ماجائے تیری دکھیاری بہن زینب آ گئی، اے میرے ماجائے تیری امانت قید خانے میں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جناب امام سید سجاد ایک ایک قبر کا تعارف کرا رہے ہیں۔ پھوپھی اماں یہ میرے بھیا اکبر کی قبر ہے، یہ قاسم کی قبر ہے، یہ اولو محمد کی قبر ہے، یہ حبیب کی قبر ہے، یہ حر کی قبر ہے۔ ایک ایک قبر کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ جب قبر کی نشاندہی ہر کر چکے ایک مرتبہ جناب سید سجاد نے پھوپھی اماں اب آگے چلیے ایک چچا کی قبر کی نشاندہی کریں۔ ایک مرتبہ جناب زینب کے بازو کو تھاما اور اپنے چچا کی قبر کے پاس لے کر آئے اور لا کر کہا پھوپھی اماں یہ میرے چچا عباس کی قبر ہے۔ تاریخ بتاتی ہوں زینب بیٹھ گئی کہ سجاد کیا کہہ رہے ہو، یہ میرے بھیا عباس کی قبر نہیں ہو سکتی۔ کہ پھوپھی اماں یہ چچا کی قبر ہے۔ کہ سجاد ایسا نہ کہو، یہ چھوٹی سی قبر ہے، میرا عباس ارے لئیم کریم کا، یہ کسی اور کی قبر ہے۔ چلو سجاد کا اے پھوپھی اماں ارے چچا کی لاش کو پامال کر دیا گیا تھا، میں نے اپنے ہاتھوں جزاکم اللہ خیر الجزا۔ عزیزو زینب کربلا کے میدان میں ایک ایک قبر سے لپٹ کر روئی، لیکن اولو محمد کی قبر سے نہیں لپٹی کہ میں اولو محمد کا ماتم کیوں کروں گی، میں تو اس کا ماتم کروں گی جس کی ماں نہیں ہے، میں تو اس کا ماتم کروں گی جس کی دکھیاری ماں فاطمہ نہیں ہے، میں اس کا ماتم کروں گی۔ جو قافلہ کربلا سے نکلا اب مدینے کی طرف روانہ ہوا، جیسے ہی مدینے کے دروازے پہ پہنچا ہے جناب ام کلثوم نے آواز دی، ام کلثوم نے آواز دی سجاد مدینے میں اعلان کروا دو کہ ہمارا قافلہ آیا ہے۔ بشیر مدینے میں داخل ہوا اور اعلان کر رہا ہے اے مدینے والے سنو حسین کا لٹا ہوا قافلہ آ گیا، اے مدینے والے سنو ارے رباب آئی ہے گود خالی ہے، اے مدینے والے سنو ارے ام عروہ آئی ہے قاسم نہیں ہے، اے مدینے والے ارے زینب آئی ہے اولو محمد نہیں ہے۔ بشیر اعلان کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے، جیسی دروازے مدینہ پر ارے قافلہ پہنچا ام کلثوم نے مرثیہ پڑھا مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، اے میرے نانا کے مدینے ارے میرے آنے کو قبول نہ کرنا، اے میرے نانا کے مدینے ارے جو ہم یہاں سے گئے تھے گودیا آباد تھی سروں پہ سایہ تھا، اے میرے نانا کے مدینے ارے جب آئے ہیں گودیا اجڑ چکی ہے سروں پہ سایہ نہیں ہے۔ مرثیہ پڑھا اور مرثیہ پڑھنے کے بعد قافلہ مدینے میں داخل ہوا۔ عزیزوں کا آخری جملہ ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ قافلہ جب مدینے داخل ہوا ایک ایک جوان مدینے کا آ کر پوچھ رہا ہے بشیر سے، بشیر یہ بتا میرے بچپن کا دوست اکبر کہاں ہے؟ بشیر جواب تیرا اکبر شہید ہو گئے۔ میرے بچپن کا دوست قاسم کہاں ہے؟ قاسم شہید ہو گئے۔ اولو محمد کہاں ہے؟ اولو محمد شہید ہو گئے۔ اب یہ بشیر اعلان کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے، کیا دیکھا ایک چھوٹا
سا بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، قریب آیا اور بشیر کی ابا کو پکڑ کر بار بار کھینچنا ہے۔ ایک مطلب بشیر نے نگاہ کی، کیا دیکھا؟ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، ابا کو کھینچ کر کہ بیٹا کیا بات ہے؟ اس بچے نے کہا بشیر یہ بتا تو جو علم لیا ہوا ہے نا یہ میرے بابا کا علم ہے، میرا بابا کہاں ہے؟ ارے بشیر نے کہا تیرا بابا ارے کربلا کے میدان میں ارے ہاتھوں کا قلم کروا کر شہید ہو گیا۔ ابھی بشیر نے جواب دیا ہی تھا، ایک مرتبہ دیکھا بشیر نے ایک ضعیفہ ہے عصا کے سہارے مجمع کو چیرتے ہوئے قریب آئے۔ کہ بشیر کیا اعلان کر رہا ہے؟ کہ حسین شہید ہو گئے۔ کہ کون حسین؟ کہ رسول کا نواسا حسین۔ کہ رسول کا نواسا حسین کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ میں نہیں مان سکتی، میں یقین نہیں کر سکتی کہ حسین صحیح ہے۔ کہ نہیں بھی حسین شہید ہو گئے، حسین قتل کر دیا۔ کہ کیسے میں یقین کر لوں کہ جس کا عباس جیسا بھائی موجود ہو وہ حسین قتل ہو جائے؟ میں عباس کو نہیں بخشوں گی۔ ایک بار اتنا کہنا تھا، بشیر نے بی بی ایسا نہ کہے، ارے عباسوں کا قلم کروا کر ارے پہلے قتل ہوا حسین بعد میں۔ ایک بتاؤ ام البنین نے جنت البقیع کا رخ کیا؟ اے بیوی ارے میرے ہدیے کا قبول فرمائے، میرا عباس شہید ہو گیا۔